بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کراچی کے علاقے سٹیل ٹاؤن سے ایک بہت ہی افسوسناک، بہت ہی اولناک خبر سامنے آئی، جس میں کراچی کی پولیس نے گرفتار کیا اور کہا کہ مبینہ طور پر یہ شخص طلبہ کے ساتھ ان کے نمبر بڑھانے کا جاسا دے کر یا انہیں امتحان پاس کروانے کا لارا لگا کر یہ جنسی تعلق استوار کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف استاذہ کو ان کی نوکری کے حوالے سے استحصال کر کے ان سے تعلق بنایا کرتا تھا، یا پھر نئی آنے والی خواتین کو نوکری دینے کا جھانسا دے کر اپنے جال میں پھنسایا کرتا تھا۔ اس طرح 8 سے 10 خواتین نوجوان بچیاں اس کے جنسی اتصال کا شکار ہوئی اور اس کے نتیجے میں 100 سے زائد ویڈیوز بنی۔ اس کے کمرے میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے سے، لیکن یہ ویڈیوز پولیس تک کیسے پہنچی، پولیس نے اس کے خلاف کیا کارروائی کی، اور اس کے لیپ ٹاپ سے کس نے چوری کی، وہ خواتین کون ہیں، کیا وہ خواتین سامنے آئی یا ان کی طرف سے اس پر کوئی الزام عائد کیا گیا جو اس کے ساتھ بظاہر اپنی مرضی سے بار بار جنسی اتصال کرنے دفتر آئی تھی۔ اس کیس کے حوالے سے مکمل آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس ولاگ کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، چینل پر فرسٹ ٹائم ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آل پہ سیٹ کر دیں۔ ہوا کچھ یوں کہ آج سے 7-8 ماہ پہلے اس سکول کی بنیاد رکھی گئی، جس کا نام GMI ایجوکیشن سسٹم ہے۔ کراچی کے علاقے سٹیل ٹاؤن گلشن حدید میں یہ سکول ہے، اور یہ تقریباً 3-4 ماہ پہلے عرفان غفور یعنی سکول کے مالک پرنسپل نے اپنے پورے سکول سسٹم میں CCTV کیمراز انسٹال کروائے۔ اس نے آج سے 3-4 ماہ پہلے اپنے سکول میں پرنسپل آفس میں کچھ خواتین کو بلانا شروع کیا۔ بظاہر عرفان غفور نے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے علی لودھی نامی شخص سے یہ کیمراز اپنے سکول میں انسٹال کروائے تھے۔ بظاہر ویڈیوز میں جو کچھ دیکھا گیا، 1-2 خواتین کے علاوہ 10 خواتین اپنی مرضی سے جنسی اتصال کروا رہی ہیں۔ تو یہ CCTV فوٹیج عرفان غفور کا یہ دعویٰ ہے کہ علی لودھی نامی شخص نے یہ کیمراز انسٹال کیے، لیکن جو انسٹال کرنے والا ٹیکنیشین تھا اس نے اس CCTV فوٹیج کے جو وائی فائی ایکسیس ہے وہ اپنے پاس رکھ لی، جس کا نام شکیل بتایا جا رہا ہے۔ عرفان غفور کو شکیل نے لو کراچی کا ایک پل ہے، بلوچ کالونی کا پل، وہاں پہ بلایا۔ اس نے کہا کہ یہ تقریباً 100 سے زائد آپ کی ویڈیوز میرے پاس ہیں، ان ویڈیوز میں جو آپ حرکات کر رہے ہیں وہ بہت واضح ہیں، اور ناظرین ان ویڈیوز کا ایک بھی کلپ یہاں پہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ بہرحال ہم برل کر کے کچھ سین آپ کو دکھائیں گے، لیکن یہ ویڈیوز اتنی کھلی ویڈیوز ہیں کہ ان کا کوئی ایک شارٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ عرفان غفور کے مطابق، یعنی سکول کے پرنسپل کے مطابق، شکیل نے اسے بلایا جو کہ ایک ٹیکنیشین تھا، CCTV دیکھ رہے ہیں۔ اس نے لکھا کہ اس شخص نے نیول انٹیلیجنس اور رینجر اہلکار اور مختلف ایجنسیوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ میں اس کام پر معمول ہوں، مجھے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ میں کیمرے ہیک کروں اور آپ کی ویڈیوز نکالوں اور آپ کو بے نقاب کروں۔ اگر مجھے 10 لاکھ روپے نہیں دیے گئے تو یہ سارے ادارے آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ عرفان غفور جو کہ پرنسپل اور سکول کا مالک تھا، اس نے بلیک میل ہونے کی بجائے نیول پولیس کو ایک خط لکھا اور اس کے بارے میں پولیس کو بھی بتا دیا۔ اور دوسری طرف ایک اور درخواست جو کہ سٹیل ٹاؤن کے SHO کے نام شکیل کے، جو کہ شکیل ٹیکنیشین تھا، جس نے یہ ساری ویڈیوز ہیک کی، اور جب 10 لاکھ روپے نہ ملنے پر شکیل کے ذریعے یہ ویڈیوز مختلف ٹی وی چینلز اور صحافیوں تک پہنچی اور ہم تک بھی پہنچی، اور ہم نے اس کو بریک کرنے سے پہلے اس کی مکمل تصدیق کر رہے تھے کہ یہ ویڈیوز میں نظر آنے والی خواتین کون ہیں، ان کا جنسی اتصال کیا جا رہا ہے۔ اس نے اپلیکیشن لکھی پولیس کے نام، جس میں اس نے لکھا کہ عرفان غفور جو کہ لڑکیوں کا جنسی اتصال کر رہا تھا، جس کی خبر میرے بھائی کو پڑی، میرا بھائی اس کی CCTV کیمرہ کی سیٹنگ کرنے کے لیے اس کے پاس گیا تو اس نے اس دوران کچھ نازیبا ویڈیوز دیکھی، اور ان بچیوں کی عزت بچانے کی خاطر یہ ویڈیوز اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کی، اور جب عرفان غفور کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے میرے بھائی کو غائب کروا دیا، یعنی اغوا کروا دیا۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے بھائی کو عرفان غفور میمن کے
چنگل سے بازیاب کروایا جائے۔ یہ اپلیکیشن 3 تاریخ یعنی 3/9/2023 کو درج ہوئی اور 4/9/2023 کو عرفان غفور کو گرفتار کر لیا گیا، جو کہ اب تک شکیل اور نعیم پولیس کے ریست میں نہیں آ سکے۔ اور عرفان غفور کا یہ دعویٰ ہے کہ شکیل نے میری ذاتی اور نجی ویڈیوز کو سیو کیا اور 10 لاکھ روپے ہوس کے بلیک میل کیا، لہذا شکیل ٹیکنیشین کو گرفتار کیا جائے۔ اور دوسری طرف جو شکیل کا بھائی ہے محمد نعیم کی اپلیکیشن کے مطابق عرفان غفور نے میرے بھائی کو غائب کروایا، جو کہ اس کو بلیک میل کر رہا تھا، تو اس کو بازیاب کروایا جائے۔ تو یہ تفصیل ہے اس پورے معاملے کی۔ اور عرفان غفور نے میڈیا چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ نہ تو طلبہ تھی نہ استاذہ تھی، میرے ریلیشن شپ والی خواتین تھی جن کے ساتھ میرا ناجائز تعلقات ہیں۔ اس نے 3 سے 4 خواتین سے ناجائز تعلق کا اعتراف کیا۔ ہم نے جو انالائز کیا وہ 8 سے 10 خواتین ہیں جن کی تقریباً 100 سے قریب مختلف موقع پر بنائی گئی ویڈیوز ہیں۔ تاہم عرفان غفور کا یہ کہنا ہے کہ اس میں طلبہ اور استاذہ نہیں تھی۔ ہمارا جو دعویٰ ہے، تمام ویڈیوز کو انالائز کرنے کے بعد ان ویڈیوز میں ایک ہی کلر کا یونیفارم بار بار دیکھنے کو مل رہا ہے، اتصال کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جو پرنسپل ہوتا ہے یا باس ہوتا ہے، اپنی نوکری بچانے کی خاطر یا اپنا گھر بچانے کی خاطر وقتی طور پر اس کے ایسے ناجائز حرکات کو مجبوراً طور پر قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اس معاملے میں جب تک یہ کیس آگے نہیں بڑھ سکتا تب تک کوئی خواتین اپنے حق کی خاطر سامنے نہیں آئے گی۔ لیکن بدقسمتی سے ہم جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں کسی بھی خاتون کا اپنی عزت بچانے کے لیے یا دوسری خواتین کی عزت بچانے کے لیے آگے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی عزت مزید تار تار ہوگی۔ تھانوں میں، کچہریوں میں اور میڈیا پر اس کا الگ سے ٹرائل کیا جائے گا اور اس سے وہ سوال پوچھے جائیں گے جس سے وہ مزید برہنہ ہوگی۔ تو شاید ہی کوئی خواتین، کوئی استادہ یا کوئی طلبہ اس معاملے میں آگے بڑھے۔ بہرحال اس وقت جو عرفان غفور کا موقف ہے پولیس کے پاس، اس پر یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ بہرحال جب تک کوئی فرد یعنی کوئی طلبہ یا کوئی خواتین یا کوئی استادہ سامنے نہیں آئے گی جو یہ کہے کہ اس نے میرے ساتھ جنسی اتصال کیا یا نوکری دینے کا لالچ دے کر یا نوکری چھن جانے کا جھانسہ دے کر میرے ساتھ جنسی اتصال کیا، یا پھر کوئی استاذہ خواتین اگر ان ویڈیوز میں ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ جنسی اتصال کا کیس اس شخص کے خلاف ضرور چلنا چاہیے۔ بصورت دیگر یہ کیس نہایت ہی کمزور کیس ہے اور شاید بہت جلد ہی یہ شخص آزاد ہو اور دوبارہ سے اسی طرح کے حوانیت کر رہا ہوگا معاشرے کے اندر۔ بہرحال جب تک کوئی خواتین اپنے حق کے لیے یا دوسری عورتوں کی عزت کے لیے آگے نہیں بڑھتی، یہ معاملہ بھی باقی معاملات کی طرف دب جائے گا۔